اب اس کے بعد آتے ہیں ابن سیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام صاف تھا اور کنیت ابن سیاد تھی۔ ابن سیاد اسے کہا ہے، کنیت یعنی نک نیم، پیٹ نیم جسے کہا جاتا ہے۔ ابن سیاد کے بارے میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ غیب کی خبریں بیان کرتا ہے اور کچھ گنگناتا ہے، اور پیچھے کا بھی اسے نظر آتا ہے، جیسے وہ آگے دیکھتا ہے پیچھے کا بھی نظر آتا ہے، اور بھوشیہ بتاتا ہے، بھوشیوانی کرتا ہے، بادلوں کی خبریں بتاتا ہے، زمین کی خبریں بتاتا ہے۔ تو صحابہ کو شک ہوا کہ یہ دجال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور خبر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے اور اس سے پوچھا، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ دعوت پیش کی۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تم تو امیوں کے نبی ہو، میں تمہیں نبی نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ تم مجھے نبی مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تجھے کچھ نظر آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے پانی پر تخت نظر آتا ہے۔ پانی پر تخت شیطان کا ہوتا ہے، وہ اسے نظر آ رہا تھا۔ اور وہ کہنے لگا، مجھے 2 سچے اور 1 جھوٹا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سچوں سے مراد یہ ہیں کہ اسے ہدایت ملنے والی تھی مگر پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم بہت نفرت کرتے تھے ابن سیاد سے۔ ایک سفر پر گئے، مدینہ سے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، تو وہاں وہ ان کے ساتھ سفر میں تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہے کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں، مگر میں دجال نہیں ہوں۔ ایک درخت کے سائے میں جب وہ بیٹھے تو یہ بکری کا دودھ دھو کر ان کے لیے پیش کیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم کے پاس۔ انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ تو یہاں مت بیٹھ۔ وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہے آپ مجھے دجال سمجھتے ہو مگر میں دجال نہیں ہوں۔ کیا دجال مسلمان ہے؟ حالانکہ ابن سیاد یہودی تھا، اس کی ماں بھی یہودی تھی، مگر بعد میں وہ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں اور میری تو اولاد ہے، اس کی شادی بھی ہوئی تھی، اس کے بچے بھی تھے، پھر میں دجال کس طرح ہو سکتا ہوں؟ ابو سعید خدری کہنے لگے، مجھے اس کی باتیں سچ نظر آنے لگی اور شک دور ہونے لگا۔ پھر وہ کہنے لگا، دجال تو میں ہوں مگر دجال میں نہیں ہوں، مگر مجھے پتا ہے دجال کہاں ہے اور کس طرح ہے۔ پھر مجھے شک پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، پھر میں نے کہا کہ تیرا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے تھا۔ تو یہ ابن سیاد ایک مرتبہ اپنے گھر میں چادر اوپر ڈال دی اور زور زور سے آوازیں نکال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے سننے کے لیے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی والدہ نے پکارا اور کہا کہ دیکھ، محمد عربی تیرے پیچھے کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فوراً اس نے چادر ہٹائی اور خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کہتی تو آج اس کا معاملہ کھل جاتا کہ یہ کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس کی گردن اڑانے کے لیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا کہ عمر اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، عیسیٰ بن مریم ہی اسے قتل کرے گے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کے قتل کا ذمہ تم اپنے اوپر کیوں لیتے ہو، اسے چھوڑ دو۔ صحابہ کہتے پھر وہ غائب ہو گیا، پھر وہ نظر نہیں آیا۔ ایک سامری جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا تھا زیورات اور مٹی سے، دونوں کو ملا کر، زیورات اور مٹی کو ملا کر ایک بچڑا بنایا اور اسے زندہ کیا اور اس کی پوجا کی جانے لگی۔ وہ سامری جادوگر کے بارے میں تھا کہ وہ دجال ہے، مگر وہ بھی لامساس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایسی بیماری کہ کوئی اگر اسے چھوئے تو اس کی بیماری بڑھتی تھی۔ اور تیسرے کے بارے میں آیا حیرن آبیف، ایک ایسا جن
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جنوں کا سردار تھا، سب سے بڑا طاقتور جن. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ہیکل کی تعمیر کرنا ہے، ہیکل سلیمانی بنانا ہے، ایک ایسا تخت کہ جس پر وہ بیٹھے، عدالت قائم ہو. کہا کہ شرط یہ ہے مگر شور نہیں ہونا چاہیے، سائلنٹ موڈ پر بنانا ہے، خاموشی سے، اور ایک دن ایک رات میں تیار ہو جانا چاہیے. تو حیرن عابیف اس وقت تیار ہو گیا. اس نے 9 جناتوں کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی ہے. فری میسنری جو تنظیم ہے، ایلومیناتی اور فری میسن، اس سے پہلے میں نے جمعہ میں بتایا تھا ایلومیناتی کے 13 خاندان کا ذکر کیا تھا. فری میسن کا جو خدا وہ مانتے ہیں، جسے وہ حیرن عابیف کو خدا مانتے ہیں، اس جنات کو. جی فور گاڈ نہیں مانتے، وہ جی فور گریٹ آرکیٹیکٹ آف دی یونیورس، یعنی پوری کائنات کا سب سے بڑا مکان بنانے والا خدا، گریٹ آرکیٹیکٹ آف دی یونیورس. فری میسن کے سمبول آپ دیکھیں گے کہ اس پہ جی ہوگا. آپ اگر یورپ اور امریکہ کے سمبولز میں چیک کریں گے تو اس میں بھی آپ کو جی نظر آئے گا. لوگ سمجھتے ہیں جی فور گاڈ ہے، مگر یہ نہیں، حیرن عابیف کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے عقیدہ یہ ہے کہ یہ آئے گا دجال بن کر اور دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا. ہیکل سلیمانی کو تھرڈ ٹیمپل وہ کہتے ہیں، یعنی دجال کا تیسرا مندر کہ جہاں وہ بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا. وہ تھرڈ ٹیمپل کی جگہ بھی 1947 میں انہوں نے اس پر قبضہ کر دیا تھا اور اس کی تعمیر شروع کر دی تھی. آج وہ تعمیر اور وہ نقشہ پورا ہو چکا ہے، اس کا ڈیزائن، اس کا شیپ آ چکا ہے. کہاں پر جانوروں کو قربان کیا جائے گا، جانوروں کی بلی چڑھائی جائے گی دجال کے نام پر، اور کہاں انسانوں کی بلی چڑھائی جائے گی، اور کہاں دجال بیٹھے گا، پورا ڈیزائننگ شیپ تھرڈ ٹیمپل کا تیار ہو چکا ہے گریٹر اسرائیل میں.